أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 4 کا آیت نمبر 30 سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم ترین بات کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کر دی۔ تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب انسان کی تخلیق کرنے کا وقت آیا۔ فرشتے بن چکے تھے اور ظاہر ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ کی افواج میں شامل ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں ان کو فوراً اسی وقت اس کو بجا لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے لیے صرف کن فیکون کہا اور یہ سب کی سب چیزیں بن گئی۔ انسان سے قبل اس زمین پر جنات بستے تھے، اور جو شیطان ہے وہ بھی انہی میں سے تھا، اور شیطان بھی اسی گروہ میں سے تھا جو کہ زمین پر تھے، بستے تھے اور وہ سرکش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر ایک نئی مخلوق کو آباد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، در حقیقت ہوا یہ تھا کہ جب زمین پر جنات بستے تھے تو جنات بہت زیادہ سرکش تھے، آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے، ایک دوسرے کا قتل و غارت کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر پھر جنات کو ختم کر دیا۔ ان میں سے ایک جو شیطان ہے وہ بچہ رہ گیا، جس کو فرشتے اپنے ساتھ اوپر آسمانوں میں لے گئے، اور پھر وہ بھی جن تھا اور جن ہے آج بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش اوپر آسمان میں فرشتوں کے ساتھ ہوئی، اس لیے اس کے اندر وہ صفات موجود تھی۔ وہ ویسے ہی عبادت گزار بن گیا جس طرح فرشتے عبادت گزار تھے، کیونکہ اس کی پرورش ویسے ہی فرشتوں کے ساتھ ہوئی، تو اس نے بھی ہر وقت ویسے ہی عبادت گزاری کی۔ لیکن چونکہ وہ تھا وہ آگ سے بنا ہوا، اور اسی طرح وہ سرکشی کرتا تھا، سرکش بنا جس طرح باقی اس کی قوم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر عطا کی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، قیامت تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، یعنی نائب بنانے والا ہوں، ایک اپنا جانشین بنانے لگا ہوں، تو اس وقت شیطان کو یہ محسوس ہوا کہ میں اس تمام مخلوق کے اندر یعنی فرشتوں کے اندر میں سب سے بالکل مختلف و یونیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قریب بھی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی بہت زیادہ دے رکھا تھا۔ اگر علم کو 10 حصوں میں بانٹا جائے تو 10 حصوں میں سے 9 حصے علم کے ابلیس کے پاس، اور ایک حصہ علم کا پوری دنیا میں تمام کے تمام لوگوں کے پاس ہے۔ تو اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ علم کے اعتبار سے بھی اور جنگجو ہونے کے اعتبار سے بھی، طاقت کے حساب سے بھی، اور اور عبادت کے لحاظ سے بھی میں سب سے زیادہ مقرب اور قریب ترین ہوں اللہ تعالیٰ کے، تو یقیناً یہ میں ہی ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں، قالوا، تو انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے کہا، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیونکہ اس سے قبل زمین کے اندر جنات یہ سب کام کر چکے تھے۔ تو جو فرشتے تھے اپنے اس پرانے والے علم کے تحت یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کیا تو زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ دیکھیے یہاں پر بہت اہم ترین اور خاص ترین بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں بنانے والا ہوں۔ اللہ نے زمین کے لیے، یعنی اس تقدیر کو اللہ نے ایسے ہی لکھ رکھا تھا، اور یہ سب کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر وہ پھل نہ کھاتے تو آج ہم اس مشکل میں نہ ہوتے، ہم گندم نہ کھاتے اور ہم جنت سے نہ نکالے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی سب لکھ رکھا تھا اور ایسا ہی سب کچھ ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی ہم سب کو بسانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا انہوں نے کہ وہ زمین میں خون بہائے گا، تو پھر فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بھی ہم بیان کرتے ہیں، کہ ہم کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، اور ہم آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس بات کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، فرشتوں کی مختلف اقسام تھی اور ان کی ذمہ داریاں بھی مختلف تھیں۔
فرشتوں اور جنوں کی بہت سی اقسام و صفات قرآن اور احادیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ فرشتوں کی پہلی قسم کیا ہے؟ مقربین فرشتے ہیں، جن میں 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لینے کے لیے نزول آئیں گے، وہ جب نزول ہوگا اللہ تعالیٰ کا، تو اس وقت ان میں سے 8 فرشتے ہوں گے۔ پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے رہتے ہیں۔ انہی مقربین میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بہت سے فرشتوں کے سردار ہیں۔ مثلا فرشتوں کے ایک قسم رسولوں اور پیغمبروں کی ہے، اور یعنی بھیجے ہوئے، کہ وہ کیا ہے کہ ان کے سردار رسول سے مراد کیا ہے کہ وہ جو بھیجتے ہیں، رسول سے مراد وہ نبی نہیں ہے، رسول سے مراد جو بھیجے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے فرشتے جو زمین پر آتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں، جن کی بہت سی صفات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ یہ بہت بڑے زوراور اور امین فرشتہ ہیں، اور ان کا نام روح، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روح کہہ کر پکارا، روح الامین کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، اور روح القدس بھی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن میں پکارا۔ انبیاء کے دلوں پر یہی جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آیا کرتے تھے۔ اور دوسرے سردار جو ہیں وہ فرشتوں کے کون ہیں؟ میکائیل، جو بادلوں، بارشوں اور بجلی کی گرج چمک پر معمور ہیں۔ یہ تمام کام ان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اور تیسرے سردار، یعنی یہ سردار ہیں، ان کے ساتھ ان کے ہیلپنگ ہینڈز اور موجود ہوں گے، لیکن یہ اس کام کے لیڈر ہیں۔ تیسرے سردار ازازیل ہیں، کیا ہے کہ قرآن میں انہیں ملک الموت بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی جان نکالنے والے فرشتوں کی پوری جمعیت کے سردار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت ہر جگہ پہ جا کے ہر انسان کی روح نکالتے ہیں، وہ ایک ہی ہیں جو ساروں کی روح نکال رہے ہیں، بلکہ ان کی بھی تمام کی تمام پورا ایک گروہ ہوگا جس کے وہ سردار بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک اور فرشتہ جن کا نام اسرافیل ہے، جو قیامت کو ہونے والے واقعات اور نفخہ سور اول اور نفخہ سور ثانی، اور بعض کے نزدیک 3 دفعہ تیسرا نفخہ ثالث بھی پھونکا جائے گا۔ ان سب فرشتوں کو مولائے اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ مولائے اعلیٰ، میم لام الف اور اعلیٰ، ٹھیک ہے، مولائے اعلیٰ، ان کو مولائے اعلیٰ بھی ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ، ان فرشتوں کو، یہ جو فرشتے ہیں ان کو مولائے اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سے؟ یہ جو فرشتے ہیں یہ چھوٹی یہ ہے، ٹھیک ہے جی، مولائے اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد 7 آسمانوں کے اندر لا تعداد فرشتے موجود ہیں، جو آسمانوں یا کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو ان میں کھلبلی مچ جاتی ہے تمام فرشتوں میں، اور ان میں گھبراہٹ اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر یہ گھبراہٹ اس وقت دور ہوتی ہے جب اللہ کا حکم اس آسمان تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر یہ حکم پہنچنا تھا، اور نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کون سا حکم نازل ہوا تھا۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ حکم جو بھی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے۔ اور پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ آج کل جو ہم لوگ تسبیح تحلیل کر رہے ہیں، یہ بھی فرشتے اس تسبیح تحلیل میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اور ہم الحمدللہ ان 10 دنوں میں ہر وقت کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، ان میں ہر وقت تسبیح اور تحلیل کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو بیان کرتے رہیں۔ ان کے بعد وہ فرشتے ہیں جو آسمان دنیا کے نیچے اور ہماری زمین کے قریب رہتے ہیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور کر رکھا ہے، جو ہر وقت ہر انسان کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو انسانوں کے اعمال نامے لکھنے والے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ وہ بھی فرشتے ہیں جو اللہ کے بندوں کی ہر وقت مدد کے لیے پہنچتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں چلنے والوں، مثلا جہاد اور علم حاصل کرنے والوں اور علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے والوں کے راستوں میں اپنے پر بچھائے ہوئے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قرآن کا، دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ فرشتے ان کے آگے اپنے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ہر کام کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، ان کی مددگار ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ہمارے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ہماری ہر وقت مدد کر رہا ہے، ہمارے لیے ہر وقت ہماری ہر کام میں مدد کر رہا ہے۔ عزرائیل، ان کا نام ہے، جو تیسرے جو ملک الموت ہے، عزرائیل،
अज़राइल, रे अलिफ और हमजा ये लाम, अज़राइल। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ फरिश्ते हैं जो जन्नत को सजाने और उसका इंतजाम करने में मसरूफ हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जहन्नुम के अंदर, अल्लाह ने जहन्नुम को संभालने के लिए भी फरिश्तों को रखा है। इनकी तादाद 19 है। यानी जहन्नुम में 19 किस्म के अजाब होंगे, जिनका इंतजाम एक एक फरिश्ते के सुपुर्द किया गया है। इन 19 फरिश्तों के सरदार का नाम मालिक है। और इस जहन्नुम के अजाब पर पूरे के पूरे अमले या महकमे का नाम जबानिया है। जबानिया, जबानिया, यानी जो जहन्नुम के काम सर अंजाम दे रहे हैं, संभाल रहे हैं, उनके उन पूरे गिरोह का नाम उन फरिश्तों का जबानिया है। ये हो गई फरिश्तों की इकसाम उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से। और एक होता है फरिश्तों की सिफात के हिसाब से भी अल्लाह ताला इनकी भी इकसाम है। कुछ फरिश्तों का जिस तरह अल्लाह ताला ने अमीन बनाया, जो अल्लाह ताला की वही लेकर आते थे। कुछ को अल्लाह ताला ने दुनिया की कायनात की तख्लीक के लिए अल्लाह ताला ने उनको मामूर किया, यानी वो अल्लाह ताला ने जैसे जैसे उनको कहा वो तमाम की तमाम चीज़ें वैसे ही करते गए। तो इस तरह से कुछ फरिश्ते हैं जो सिफात के एतबार से मुख्तलिफ हैं। फरिश्तों के कुछ लोग ऐसे हैं जो फरिश्तों की वजूद से इनकार करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फरिश्तों के वजूद से ही इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि फरिश्तों का कोई वजूद ही मौजूद नहीं है। और ऐसे इस्लाम वाले लोग भी जो मुसलमान हैं, वो भी ऐसे हैं कुछ, जो कि कहते हैं कि फरिश्तों की कोई तबई, कोई फिजिकली वो मौजूद नहीं होते। तो इंसान को समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक है, और ये वो फरिश्ते हैं जो पहली उम्मतों पर अजाब भी लेकर आते रहे और अल्लाह ताला की रहमतें भी लेकर आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम गैब की बातों पर यकीन रखें, और यकीन कामिल रखें, और इस पर हम उसी तरह से यकीन रखने के बाद हम अपने ईमान को मजीद पुख्ता करें। तो जब उन्होंने ये कहा अल्लाह ताला ने कि मैं बनाने वाला हूँ खलीफा जमीन के अंदर, तो उन्होंने पूछा कि आप वो बनाने लगे हैं जो जमीन में फिर से फसाद बर्पा करेगा, कत्लो गारत करेगा, जिनों की तरह वो जमीन के अंदर ऐसे ही जिस तरह जमीन के अंदर जिन्होंने इतना कत्लो गारत की, वही काम जमीन में करेगा। ये फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कोई हुज्जत नहीं बयान की, बल्कि उन्होंने अपना शक जाहिर किया कि क्या वो भी मखलूक ऐसी ही होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। फिर जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया और हर हर तरह की जमीन से कहा कि हर हर तरह की मिट्टी को इकट्ठा कर लें, और वो सारा हर हर जगह से मिट्टी को इकट्ठा करके ले आए, तो फिर जब जब इंसान की तख्लीक कर दी गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर दी गई, तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा दिए कुछ चीजों के, क्योंकि फरिश्तों को उतना ही इल्म था जितना मेरे रब ने सिखाया था। और वो किन चीजों के नाम थे, हम उन चीजों से वाकिफ नहीं है, हम नहीं जानते। हमारे लिए सिर्फ ये समझ लेना काफी है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहली चीज जो अता की वो इल्म था। यानी अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक करने के बाद सबसे पहली चीज उनको इल्म अता किया। इल्म की इतनी अहमियत है, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे के सारे नाम सिखा दिए, और फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। उन चीजों को हजरत आदम से पहले फरिश्तों के सामने पेश किया, और फिर उन्हें कहा फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माई, तुम इन चीजों के नाम मुझे बताओ। हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हें किस चीज का इल्म है, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम मुझे बताओ। क़ालू, फरिश्तों ने फौरन जवाब दिया। अब जवाब देने से कबल उन्होंने सबसे पहले अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की। सुबहानका, पाक है आप, अल्लाह तो पाक है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम नहीं जानते सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया, उसके अलावा हमारे पास कोई इल्म नहीं है। यकीनन आप सब कुछ जानने वाले और कमाल हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। कौला, अल्लाह ने फरमाया, या आदम, ए आदम, अम्बिहुम बिअस्माइहिम, इनको इन तमाम चीजों के नाम बता दो, यानी इन तमाम चीजों के नाम इनको बता दो। फलम्मा अम्बाअहुम बिअस्माइहिम, तो फिर क्या हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको तमाम चीजों के नाम बता दिए। कौला, अल्लाह ने फरमाया, अलम अकुल, क्या मैंने नहीं कहा था, अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो कुछ मैं गैब जानता हूँ आसमानों के और जमीन के, वो तुम नहीं जानते। व आलमु मा तुबदूना वमा कुंतुम तक्तुमून, और मैं वो जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो तुम्हारे दिलों में है, मैं वो भी जानता हूँ। यानी अल्लाह ताला की मुराद इससे उन उस शैतान के, इब्लीस के दिल में जो आने वाली वो एक खटका सा था,
اس سے بھی وہ اللہ تعالیٰ واقف تھا، واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ظاہر بتانا، واضح کرنا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، میں سب سے واقف ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اسجدوا، مجھے بتائیے کون سا فعل ہے؟ اسجدوا، فعل مضارع، فعل امر، یہ والا فعل مضارع ہے، فعل امر، فعل فعل امر، امر، یہ فعل امر، دیکھیں فعل اس پر امر۔ کچھ بھی نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ابلیس کے دل میں جو چھپایا ہوا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے دل میں جو اٹھ رہا تھا وہ بہتر، اللہ بہتر اس سے جو واقف تھا۔ اور سوائے ابلیس کے، ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا، وہ تکبر میں آ گیا کہ وہ تو آگ سے بنایا گیا ہے، وہ تو آگ سے بنایا گیا ہے، وہ کیوں ایک مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو وہ سجدہ کرے؟ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ۔ اب کیا ہوا کہ فرشتوں نے ایک سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ یہ تعظیم کے طور پر فرشتہ سجدہ تھا، یعنی یہ اللہ نے تعظیم کے طور پر یہ ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب فرشتوں نے آدم کی فضیلت کو تسلیم کر دیا تو انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سجدے کے متعلق علماء کے دو قول ہیں۔ یہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا، لہٰذا یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل تھی۔ اور دوسری یہ بات تھی کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ہماری شریعت سے پہلے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، شریعت محمدی کے اندر یہ تعظیمی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے تعظیم کے طور پر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سجدہ تو ہم اللہ کو ہی کرتے ہیں لیکن تعظیم کے طور پر ہم نے سر کو جھکایا ہے۔ تعظیمی سجدہ شریعت محمدیہ کے اندر حرام ہے۔ کسی کے آگے بھی سر کو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کے بھی آگے سر کو جھکانے کا حکم کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی پیر فقیر کے سامنے، نہ ہی کسی کی قبر پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جہاں سے چاہو خوب دونوں کھاؤ۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک درخت بتا دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ اب آزمائش اللہ نے فرشتوں کی لے لی، اللہ نے آزمائش ابلیس کی لے لی، اب آزمائش کا وقت تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزمانا ضرور ہے، کسی کو اولاد سے آزمانا ہے، کسی کو دولت سے، کسی کو شوہر سے، کسی کو سسرال سے، کسی کو اپنے ماں باپ سے، کسی کو بہن بھائیوں سے۔ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دلوں میں گمان ڈالا۔ شیطان آج بھی ہمارے دلوں میں گمان لاتا ہے، اور زیادہ تر گمان گناہ ہے۔ ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ ایک گمان اٹھتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بری بات آتی ہے تو وہ گمان شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب بھی دلوں میں ایسا گمان آئے فوراً تعوذ کو پڑھ لیا کیجئے، تاکہ شیطان ہمارے دلوں میں جو گمان ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمان سے محفوظ کر لے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، کس سے؟ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ رکھی تھی اس بات سے ان کو متنفر کر دیا، یعنی کہ اس بات کو گمان ان کے دل میں ڈال کر اس بات کو ان کو بھلوا دیا۔ تو اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا، یعنی انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ کہا کیا شیطان نے، ابلیس نے کیا کہا کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، حالانکہ اللہ، اور تم فرشتوں کے برابر ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے افضل بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ اب یہ وہ جنت کون سی تھی ہم نہیں جانتے۔ یہ وہ جنت تھی جس میں ہم سارے جائیں گے، یا اس ساری جنت کا کوئی ایک حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص کیا تھا؟ ہم اس سے ناواقف ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ان باروں میں ان سوالات کے بارے میں نہ ہی تلاش کریں، جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ جب تم زمین میں اتر کے جاؤ گے تو تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنے گا۔ یعنی اب دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔
لوٹ کر جانا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور لوٹ کر تم سب کو جانا واپس اللہ کی طرف ہی ہے، کچھ ٹائم کے لیے تم دنیا میں ٹھہرنے کے لیے جا رہے ہو۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں پر ٹھہرنا ہے اور ٹھہر کر واپس لوٹ جانا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر دل لگا لیا یقیناً وہ خسارے میں پڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، اب آدم علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ لغزش ہو گئی تو ان کے جسم کے اوپر سے ان کا جو لباس، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو حضرت حوا تھیں وہ اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگ گئے۔ اب ان کو حیا آنے لگی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم بدقسمت انسان ہیں کہ ہمیں حیا بھی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم گناہ کیے جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی نہیں مل رہی تھی نعوذ باللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انگوٹھے میں ناخنوں میں دیکھا تو پھر انہوں نے چوما تو ان کو معافی ملی۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ جو ہے کلمے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، آسمان پر لکھا ہوا تو وہ پڑھا تو انہیں معافی ملی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی۔ وہ کیا کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے وہ کیا کلمات تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتكونن من الخاسرین، یہ کلمات اللہ نے ان کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ بے حد قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا، اہبطوا کیا ہے جی، کون سا فعل ہے؟ فعل امر۔ فعل امر فعل ہے۔ امر۔ بارک اللہ فیک، کہا ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ منہا، اس میں سے یہ سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن پھر جب اتر کے یہاں سے جاؤ تو جب میری طرف سے تمہاری طرف کوئی ہدایت آئے تو تم اس کی پیروی کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی شروع ہو گیا، تو جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس پر میں اس ہدایت کی پیروی کرنا تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، روز قیامت اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ صرف کافر نہیں، مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بچنے کا راستہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ہی کہہ دیا، ان کو ہی کہہ دیا کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس کا انکار کر دیا تو وہ سب کے سب لوگ آگ والے ہیں اور ان کو آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یعنی آگ کے اندر جانے کے بعد ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، واپسی ان کی کہیں پر بھی نہیں ہوگی، تو وہ آگ کے اندر یہ اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ میم جی